رات کا اندھیرا شہر کی روشن گلیوں پر بھی اپنی وحشت طاری کر رہا تھا، لیکن اس بدنام سمانہ گلی میں تو جیسے دن میں بھی رات کا سما رہتا تھا۔ گھنگروؤں کی چھنک، قہقہوں کی باز گشت اور تیز موسیقی کے شور میں کئی سسکیاں دب کر رہ جاتی تھی۔ زمر ایک کونے میں دبکی اپنے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ اس کا نازک وجود خوف سے کانپ رہا تھا۔ اسے یہاں لائے ہوئے چند ہی دن ہوئے تھے، لیکن یہ چند دن اسے صدیوں جیسے لگے تھے۔ ہر آہٹ پر اس کا دل اچھل کر حلق میں آ جاتا، ہر اجنبی نظر اس کی روح کو چھلی کر دیتی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے اپنے جن پر وہ اپنے والدین کے بعد سب سے زیادہ بھروسہ کرتی ہے، اسے اس جہنم میں دھکیل دیں گے۔ اس کے آنسو خشک ہو چکے تھے، بس ایک خالی پن تھا جو اس کی آنکھوں میں ڈیرے ڈالے ہوئے تھا۔ اے لڑکی، چل اٹھ۔ نوشابہ جو کہ کوٹھی کی مالکن تھی، اس کی کڑک دار آواز نے اسے چونکا دیا۔ اس نے خوف سے سر اٹھایا۔ نوشابہ کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح سختی اور بے رحمی تھی۔ تیار ہو جا، تجھے ایک بڑی کوٹھی پر جانا ہے۔ شاہ صاحب نے بلوایا، بہت بڑا آدمی ہے، خوش کر دیا تو تیری زندگی بن جائے گی۔ جلدی کر، دیر نہ لگا۔ زمر کا دل ڈوبنے لگا۔ نہیں، میں نہیں چاہوں گی، مجھ پر رحم کرے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، لیکن وہ کسی طرح اس سب سے بچنا چاہتی تھی۔ رحم؟ نوشابہ کے چہرے پر ایک مکروہ مسکراہٹ در آئی۔ رحم اور ترس جیسے لفظ اس بازار میں نہیں چلتے۔ تیرے چچا نے تیرے اچھے خاصے پیسے وصول کیے ہیں ہم سے، اب تو ہماری ملکیت ہے، چل زیادہ ڈرامے مت کر۔ اس نے زمر کو بازو سے پکڑ کر کھینچا۔ زمر کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ انکار نہیں کر سکتی تھی، یہاں اس کی مرضی کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اسے زبردستی ایک سادہ سا صاف ستھرا لباس پہنایا گیا اور ایک پرانی گاڑی میں بٹھا دیا گیا۔ سفر کے دوران اس کا دل مسلسل دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ میری مدد فرما، مجھے اس گناہ سے بچا لے۔ گاڑی شہر کے پوش علاقے میں داخل ہوئی۔ بڑی بڑی شاندار کوٹھیاں دیکھ کر اس کا دل خوف سے اور بڑھ گیا۔ آخرکار گاڑی ایک بہت بڑے سفید محل نما گھر کے سامنے رکی۔ گیٹ کھلا اور گاڑی اندر داخل ہوئی۔ ایک ملازم نے اسے گاڑی سے اتارا اور خاموشی سے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ ایک مجسمے کی طرح بے حس و حرکت اس کے پیچھے چل پڑے۔ لمبی راہداریوں سے گزرتے ہوئے دیواروں پر لگی قیمتی پینٹنگز اور فانوسوں کی چمک دھمک بھی اس کے اندر کے اندھیرے کو کم نہ کر سکی۔ آخرکار ملازم ایک بڑے سے دروازے کے سامنے رکا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر سے ایک بھاری آواز آئی، آ جاؤ۔ ملازم نے دروازہ کھولا اور زمر کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ زمر نے لرزتے قدموں سے اس کمرے کی دہلیز پار کی۔ یہ اس کی زندگی کی سب سے خوفناک رات تھی اور وہ اپنی عزت کی بھیک مانگنے کے لیے ایک اجنبی کے سامنے کھڑی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ رات اس کی قسمت کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والی ہے۔ آلیان شاہ کے کمرے میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کمرہ کسی بادشاہ کے خوابگاہ کی طرح سجا ہوا تھا۔ جدید اور قیمتی فرنیچر، دیوار پر ایک بڑی سی LED اور نرم قالین اس کی عمارت کی گواہی دے رہے تھے۔ کھڑکیوں پر لٹکے سفید ریشمی پردے ہلکی ہوا سے آہستہ آہستہ ہل رہے تھے، جیسے کوئی راز بھری سرگوشی کر رہے ہیں۔ کمرے کے بیچ میں رکھے کوئن سائز بیڈ پر آلیان شاہ ٹریک سوٹ میں ملبوس اپنے لیپ ٹاپ پر گیم کھیلنے میں مصروف تھا۔ اس کے چہرے پر مکمل سکون اور توجہ تھی۔ وہ اپنی دنیا میں مگن تھا کہ اس کے ملازم اکبر نے کمرے میں داخل ہو کر اس کی توجہ توڑی۔ سر، وہ لڑکی آ گئی، اکبر نے سر جھکا کر کہا۔ آلیان نے گیم سے نظر ہٹائے بغیر کہا، اسے اندر بھیج دو۔ اکبر کے ساتھ ایک وجود کمرے میں داخل ہوا۔ آلیان نے ابھی بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے اکبر، اب تم جاؤ، اور دھیان رکھنا کوئی بھی میرے کمرے کی طرف نہ آئے۔ جی بہتر سر۔ اکبر خاموشی سے چلا گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ اب کمرے میں صرف دو وجود تھے، آلیان کی خاموشی اور زمر کے دھڑکتے دل کی آواز۔ آلیان نے گیم بند کی، لیپ ٹاپ ایک طرف رکھا اور بیڈ سے اٹھا۔ اس نے مڑ کر اس لڑکی کو دیکھا جسے اس نے آج رات کے لیے خریدا تھا، لیکن سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا۔ سادہ سے لباس میں ملبوس، خوف سے جھکی پلکیں اور آنسوؤں سے بھیگا چہرہ، وہ کسی بھی طرح سے کوٹھے والی لڑکی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایسی معصومیت اور شرافت تھی کہ آلیان جیسا پتھر دل انسان بھی ایک پل کے لیے دنگ رہ گیا۔ یہاں آؤ، آلیان نے اپنی بھاری آواز میں کہا۔ سمر اپنی جگہ پر جمی رہی، اس کے قدم جیسے زمین نے ہی پکڑ لیے تھے۔
आलियान चंद कदम चलकर उसके करीब आया और उसका हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियों ने जुमर के बाजुओं को छुआ, जुमर ने एक झटके से खुद को पीछे खींच लिया, जैसे किसी ने उसे आग लगा दी हो। दूर रहो मुझसे। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें एक वाज़े इनकार था। आलियान को हैरत का शदीद झटका लगा। आज तक किसी लड़की ने उसके सामने यूं इनकार की जुर्रत नहीं की थी। ये क्या बदतमीजी है? आप मुझे यहाँ क्यों लाए? सुमर ने हिम्मत करके पूछा। उसकी आंखों में खौफ के साथ साथ एक सवाल भी था। आलियान ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और दोबारा उसका हाथ पकड़ लिया। इस बार सुमर ने पूरी कुव्वत से अपना हाथ छुड़वाया। मुझे हाथ मत लगाना, मैं तुम्हें अपने करीब नहीं आने दूंगी। अगर तुमने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं शोर मचाऊंगी, सबको इकट्ठा कर लूंगी। आलियान ने हैरानगी से उस लड़की की तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्से की जगह तजस्सुस ने ले ली थी। शोर मचाओगी? तुम जानती भी हो तुम कहाँ खड़ी हो और किससे बात कर रही हो? मैं कहीं भी हूँ, लेकिन मैं कोई बिकाऊ चीज नहीं, सुमर ने रोते हुए कहा। आलियान ने कदम पीछे हटकर उसे गौर से देखा। वो खुद से सोच रहा था, ये क्या मामला है? मैंने तो नुशाबा से एक लड़की मंगवाई थी, जैसे कि मैं पहले भी मंगवाता रहा हूँ, लेकिन ये तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसकी आंखों में खौफ है लेकिन बेशर्मी नहीं, उसके लहजे में इनकार है लेकिन दावत नहीं। ये कौन है? वो कुछ पल के लिए खामोश हो गया। इस लड़की की गैर मुतवक्के मज़ाहमत ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। कमरे में तनाव भरी खामोशी थी। आलियान शाह, जो हमेशा हर चीज को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाने का आदी था, आज पहली बार एक अजीब सूरत हाल से दो चार था। उसके सामने खड़ी लड़की की आंखों में आंसू थे, लेकिन इन आंसुओं में बेबसी के साथ साथ एक अजीब सी खुददारी भी थी। देखो, ये ड्रामे बंद करो, आलियान ने खुद को संभालते हुए सख्त लहजे में कहा। तुम खूबसूरत हो और इस वक्त मेरी मलकियत भी। मैंने तुम्हें इन चंद घंटों के लिए पैसों से खरीदा है, अब तुम मुझे किसी चीज से रोक नहीं सकती। ये कहकर उसने उसके करीब होने की कोशिश की। आलियान जैसे ही उसके करीब हुआ, सुमर और ज्यादा डर गई। उसने दीवार के साथ लगकर नफी में सर हिलाया। नहीं, प्लीज नहीं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आलियान को उसके हुस्न ने पागल कर दिया। उसकी कुर्बत चाहता था, लेकिन लड़की के मुसलसल मज़ाहमत और उसकी आंखों में मौजूद हकीकी खौफ उसे कुछ भी करने से रोक रहा था। वो रोई जा रही थी। प्लीज मेरे करीब मत आना, अल्लाह का वास्ता मुझ पर रहम करो। ऐसा कैसे हो सकता है? आलियान ने बेबसी से कहा। मैंने तुम पर पैसा खर्च किया है। लेकिन जब उस लड़की ने रोते हुए ये कहा, अल्लाह सना और ज्यादती करने वालों को कभी माफ नहीं करता, आप गुनाह खरीदने की कीमत लगा बैठे हैं, तो ये बात आलियान के दिल पर लगी। वो एक लम्हे के लिए रुक गया। वो बिल्कुल भी एक मजहबी आदमी नहीं था, लेकिन इस लड़की की जबान से अदा हुए ये अल्फाज, उसकी मासूमियत और उसकी सच्चाई ने आलियान को झंझोड़ कर रख दिया। वो बेख्तियार मुस्कुराया। ये तंजिया मुस्कुराहट नहीं बल्कि हैरत और बेबसी की मुस्कुराहट थी। उसने एक लंबी सांस ली और सोफे पर बैठ गया। ठीक है, नहीं आता तुम्हारे करीब, अब रोना बंद करो और यहाँ आकर बैठो। सुमर ने हैरत और खौफ के मिले जुले जज्बात से उसकी तरफ देखा। डरने की जरूरत नहीं, मैंने कहा ना मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा, बस मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आलियान का लहजा अब नर्म हो चुका था। सुमर डरते डरते चंद कदम आगे बढ़ी और उससे काफी फासले पर सोफे के किनारे पर बैठ गई। तुम मुझे कोठे वाली दूसरी लड़कियों जैसी नहीं लग रही, कौन हो तुम? आलियान ने पूछा। सुमर खामोश रही, बस उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। आलियान ने एक लम्हे के लिए कुछ सोचा, फिर एक ऐसा सवाल किया जिसकी उसे खुद भी तवक्को नहीं थी। तुम मुझसे शादी करोगी? यह सुनकर जुमर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसके आंसू एक लम्हे के लिए थम गए। उसे लगा जैसे उसने गलत सुना है। क्या? मैंने कहा, अगर मैं तुम्हें उस दलदल से निकाल कर इज्जत दूं, तुम्हें अपनी बीवी बना लूं, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आलियान ने अपना सवाल दोहराया। जुमर ये सुनकर और ज्यादा रोने लगी और इनकार में सर हिला दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। मेरे चचा को पता चला तो वो मुझे मार डालेंगे। आलियान को अब यकीन हो गया कि दाल में कुछ काला है। तुम्हारा चचा? उसका इस सबसे क्या ताल्लुक? मुझे सच सच बताओ, तुम यहाँ तक कैसे आई? आखिर इस गंदगी में कैसे फंस गई? उसने नरमी से पूछा।
اچھا سب سے پہلے اپنا نام تو بتاؤ، کیا نام ہے تمہارا؟ زمر نے روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان جواب دیا، میرا نام زمر ہے، زمر۔ عالیہ نے اس کا نام دہرایا، خوبصورت نام ہے۔ اب بتاؤ زمر، کیا کہانی ہے تمہاری؟ زمر نے ایک گہری سانس لی، جیسے اپنے ماضی کے زخموں کو دوبارہ کوریدنے کی ہمت جمع کر رہی ہو۔ اس کی کہانی سننے کے لیے عالیان شاہ اب بےتاب تھا، کیونکہ اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ کسی عام لڑکی سے نہیں بلکہ ایک طوفان میں پھنسی ہوئی شہزادی سے مخاطب ہے۔ عالیان کے نرم لہجے اور پرسکون رویے نے زمر کو تھوڑی ہمت دی۔ اس نے اپنے آنسو پہنچے اور کانپتی آواز میں اپنی کہانی سنانا شروع کی۔ میں ایک اچھی فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ میرے بابا ایک سرکاری افسر تھے اور ماما ایک گھریلو خاتون۔ ہم ایک چھوٹے سے خوشحال گھر میں رہتے تھے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، ان کی آنکھوں کا تارا۔ انہوں نے مجھے بہت لاڈ پیار سے پالا تھا، مجھے کبھی بھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی، جیسے انہیں خوبصورت دنوں کو یاد کر رہی۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے چمک آئی، پھر بجھ گئی۔ پھر ایک دن سب کچھ ختم ہو گیا۔ میرے والدین ایک شادی سے واپس آ رہے تھے جب ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ دونوں اسی وقت اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز پھر سے بھر آ گئی اور وہ سسکیاں لینے لگی۔ عالیان خاموشی سے سنتا رہا، اس کا دل اس معصوم لڑکی کے دکھ پر کڑ رہا تھا۔ زمر نے آنسوؤں کو پہنچ کر ہمت جمع کی اور کانپتی ہوئی آواز میں آگے بولنا شروع کیا۔ میرے والدین کی وفات کے بعد میرے چچا جاوید اور چچی نسرین ہمارے گھر میں ہی شفٹ ہو گئے۔ آپ یقین کریں صاحب جی، شروع میں وہ میرے لیے فرشتہ تھے۔ چچی میرے سر پر دوپٹہ ٹھیک کرتی، مجھے اپنے ہاتھ سے نوالے بنا کر کھلاتی اور کہتی، زمر تو میری بیٹی جیسی ہے۔ چچا میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتے، فکر نہ کر بچی، ہم ہیں نا۔ میں سچ میں انہیں اپنے والدین کی جگہ سمجھنے لگی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اس محبت کے پیچھے اتنا زہر چھپا ہے۔ یہ ہمدردی ایک جال ہے جو میرے لیے ہی بنا جا رہا ہے۔ میں اس وقت نہیں سمجھ سکی، لیکن اب سوچتی ہوں تو صاف نظر آتا ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے مجھے سب سے الگ کیا۔ میری کوئی پرانی سہیلی فون کرتی تو چچی کہتی، زمر کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ بات نہیں کر سکتے۔ ایک بار میری سب سے اچھی دوست انم مجھ سے ملنے آئی تو چچی نے اسے دروازے سے ہی یہ کہہ کر واپس بھیج دیا کہ میں سو رہی ہوں۔ بعد میں مجھ پر بہت چیخی، یہ آوارہ گردی اور فضول دوستیوں کے لیے اب اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ مجھے احساس دلاتی کہ میں ان پر ایک بوجھ ہوں۔ لیکن ایک بات تھی، اگر چچی مجھے لڑتی تو چچا ہمیشہ مجھے بچاتے، اور تبھی مجھے یہ لگنے لگا کہ شاید چچا میرے زیادہ سکے۔ پھر کچھ مہینوں بعد وہ دن آیا جس نے میری زندگی تباہ کر دی۔ چچا میرے پاس کچھ کاغذات لے کر آئے اور بولے، بیٹا تمہارے بابا کی ساری جائیداد اور بینک بیلنس قانونی طور پر تمہیں منتقل کرنا ہے، لیکن چونکہ تم ابھی چھوٹی ہو اسی لیے مجھے تمہارے گارڈین کے طور پر ان کاغذات پر دستخط کرنے ہوں گے۔ میں نے ان پر اندھا اعتماد کیا اور جہاں جہاں انہوں نے کہا دستخط کر دیے۔ میں نے ایک بار بھی نہیں پڑھا کہ ان کاغذوں میں کیا لکھا تھا۔ اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ ان میں میری ہر چیز سے دستبرداری کے کاغذات بھی شامل تھے۔ عالیان حیرت اور بے بسی سے اس کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ رشتے انسان کو اتنا بے بس کیسے کر سکتے ہیں۔ زمر اپنی کہانی سناتے ہوئے سسکنے لگی۔ اس دن کے بعد جیسے سب کچھ بدل گیا۔ چچی نسرین کا رویہ تو جیسے آسمان سے زمین پر آ گرا۔ جو چچی مجھے اپنی بیٹی کہتی تھی اب مجھ سے نوکروں سے بدتر سلوک کرتی۔ وہ مجھے اکثر رات کا بچا ہوا ٹھنڈا کھانا دیتی تھی اور تانا مارتی کہ شکر کرو کہ کھانے کو مل رہا ہے، ورنہ تم تو اس قابل بھی نہیں ہو۔ سخت سردیوں میں وہ مجھ سے صحن میں بٹھا کر پورے گھر کے کپڑے ہاتھ سے دھلواتی۔ اگر میرے ہاتھ ٹھٹر جاتے تو وہ چیخ کر کہتی، ڈرامے بند کرو اور کام ختم کرو۔ ایک بار تو انہوں نے صرف اس لیے میرا بنایا ہوا سالن پھینک دیا کیونکہ اس میں نمک تھوڑا کم تھا۔ اس دن مجھے بھوکا ہی سونا پڑا۔ اب تو میرے باپ جیسا چچا بھی مجھے نہیں بچاتا تھا۔ اس کی آواز میں درد بڑھ گیا۔ چچا بھی مجھ سے آنکھیں چرانے لگے۔ میں روتی تو کہتے تمہاری چچی ٹھیک ہی تو کہتی ہے، عورت ذات کو رونا دھونا زیب نہیں دیتا۔ پھر ایک دن چچا نے مجھ سے کہا ہم ایک پرانے فیملی فرینڈ کے گھر دعوت پر جا رہے ہیں۔ مجھے اتنے دنوں کی گھٹن کے بعد باہر جانے کے نام پر خوشی ہو گئی۔ میں نے اپنا سب سے اچھا لباس پہنا۔ راستے میں وہ خاموش رہے، بس مجھے دیکھتے رہے۔ انہوں نے مجھے ایک انجان پرانی سی عمارت کے سامنے اتارا اور کہا، تم اندر جاؤ، ہم گاڑی پارک کر کے آتے ہیں۔ اس کی سسکیاں اب مزید بڑھنے لگیں، اسے بمشکل بولا جا رہا تھا۔ میں اندر چلی گئی۔ وہاں ایک عجیب سی عورت تھی جس کا نام نوشابہ تھا۔ اس نے مجھے ایسے دیکھا جیسے کوئی قصائی اپنے شکار کو دیکھتا ہے۔
میں چچا کا انتظار کرتی رہی لیکن پھر وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ میرے اپنے خون نے، میرے سگے چچا نے میری ساری جائیداد ہڑپ کرنے کے بعد مجھے اس کوٹھے پر بیچ دیا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ صاحب جی، میری بات کا یقین کریں، میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں۔ میں ان جیسی نہیں ہوں۔ میں نے آج تک کوئی گناہ نہیں کیا۔ یہاں نوشابہ نے مجھ پر بہت ظلم کیا، مجھے مارا، دھمکایا، کئی دن بھوکا رکھا، لیکن میں نے کسی کی بات نہیں مانی۔ آج بھی انہوں نے مجھے بہت مار پیٹ کر زبردستی آپ کے پاس بھیجا ہے۔ زمر کی کہانی سن کر عالیان شاہ کو بے حد شرمندگی ہوئی۔ اسے اپنے آپ پر شدید غصہ آیا کہ اس نے اس معصوم لڑکی کے بارے میں کیا سوچا تھا۔ اسے اس کے چچا اور چچی پر ایسی نفرت محسوس ہوئی جس کا اس نے پہلے کبھی تجربہ نہیں کیا تھا۔ اس نے اٹھ کر میز پر رکھا پانی کا گلاس زمر کو دیا۔ پانی پیو۔ زمر نے کانپتے ہاتھوں سے گلاس تھام لیا۔ عالیان اس کے قریب بیٹھ کر کہنے لگا، مجھے تمہاری ہر بات پر یقین ہے۔ اس کی آواز میں ایسی سچائی اور یقین تھا کہ زمر نے روتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ عالیان نے اس کے بکھرے بالوں کو نرمی سے اس کے چہرے سے پیچھے کیا۔ اب تم اور نہیں رہو گی، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ یہ الفاظ کسی وعدے کی طرح تھے، ایک ایسے شخص کا وعدہ جو اپنی بات پوری کرنا جانتا تھا۔ زمر کو پہلی بار اس اندھیری رات میں ایک امید کی کرن نظر آئی تھی۔ عالیان کے الفاظ نے زمر کے دل پر گہرا اثر ڈالا تھا۔ وہ عالیان کے ساتھ خود کو محفوظ محسوس کرتی تھی۔ اس نے اس شخص کی طرف دیکھا جو چند لمحے پہلے اس کی عزت خریدنا چاہتا تھا اور اب اس کا محافظ بننے کا دعویٰ کر رہا تھا۔ آپ کیا کریں گے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ وہ تم مجھ پر چھوڑ دو، عالیان نے سنجیدگی سے کہا، بس مجھے اپنے چچا کے گھر کا پورا پتہ بتاؤ۔ زمر نے ہچکچاتے ہوئے اسے اپنے گھر کا پتہ بتا دیا۔ عالیان نے پتہ اپنے موبائل میں محفوظ کیا اور پھر اپنے ملازم اکبر کو فون کیا۔ اکبر ذرا گاڑی نکالو، میڈم کو واپس چھوڑ کر آنا ہے۔ اس نے میڈم کا لفظ خاص طور پر زور دے کر کہا۔ پھر اس نے پرس سے نوٹوں کی ایک موٹی گڈی نکالی اور زمر کی طرف بڑھائی۔ یہ رکھ لو۔ زمر نے فوراً انکار میں سر ہلا دیا۔ نہیں، مجھے پیسے نہیں چاہیے۔ یہ تمہارے لیے نہیں، عالیان نے وضاحت کی۔ یہ اس عورت کے لیے ہیں جس نے تمہیں یہاں بھیجا ہے تاکہ وہ تمہیں دوبارہ کہیں اور بھیجنے کی کوشش نہ کرے۔ اسے کہنا شاہ صاحب نے یہ پیسے خاص تمہارے لیے بھیجے ہیں اور آئندہ تمہیں کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ زمر خاموش ہو گئی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے پیسے پکڑ لی۔ اب جاؤ اور فکر مت کرنا، میں جلد ہی تمہیں اس جہنم سے ہمیشہ کے لیے نکال لوں گا۔ عالیان کی آواز میں ایک عزم تھا۔ زمر کے چہرے پر عالیان لیے عزت واضح نظر آ رہی تھی۔ اکبر کمرے میں آیا اور زمر کو اپنے ساتھ لے گیا۔ گاڑی میں واپسی کا سفر خاموشی سے گزرا۔ زمر کے ایک ہاتھ میں نوٹوں کی گڈی اور دوسرے ہاتھ میں اس نے اپنی چادر کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ ایک طرف عالیان کے الفاظ سے امید کی ایک ننھی سی کرن تھی تو دوسری طرف نوشابہ کے غضب کا خوف اسے کھائے جا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ کوٹھے کی دہلیز پر پہنچی، اکبر گاڑی لے کر چلا گیا۔ زمر نے گہرا سانس لیا اور اندر قدم رکھا۔ سامنے نوشابہ بیٹھی پان چبا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور بے چینی صاف نظر آ رہی تھی۔ زمر کو دیکھتے ہی وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ آ گئی مہارانی، اس نے زہر اگلتے ہوئے کہا۔ بڑا وقت لگا دیا، کیا بھاگنے کا ارادہ تھا یا اس امیر زادے نے تیرے نخرے دیکھ کر دھتکار دیا؟ بولتی کیوں نہیں؟ زبان کٹ گئی ہے کیا؟ زمر خوف سے کانپ رہی تھی لیکن عالیان کے آخری الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اس نے ہمت کر کے لرزتے ہاتھوں سے نوٹوں کی وہ موٹی گڈی نوشابہ کے سامنے میز پر رکھ دی۔ پیسوں کی چمک دیکھ کر نوشابہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس کا غصہ ایک لمحے کے لیے لالچ میں بدل گیا۔ اس نے جھپٹ کر گڈی اٹھائی اور اپنی ماہر انگلیوں سے نوٹوں کو گننا شروع کر دیا۔ یہ اس کی توقع سے بھی کہیں زیادہ رقم تھی۔ یہ سب اس نے دیا؟ اس نے ناقابل یقین لہجے میں پوچھا۔ زمر نے ہمت کر کے نظریں اٹھائیں اور عالیان کے سکھائے ہوئے الفاظ دہرائے۔ یہ پیسے شاہ صاحب نے بھیجے ہیں۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی لیکن اس میں ایک نئی سختی تھی، اور انہوں نے کہا ہے کہ آئندہ مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ شاہ صاحب کا نام اور یہ پیغام سن کر نوشابہ ٹھٹک گئی۔ اس نے ایک تیز نظر زمر پر ڈالی جسے اس کی حیثیت کا دوبارہ اندازہ لگا رہی ہو۔ وہ اس علاقے کی بڑی مچھلیوں کو جانتی تھی اور شاہ نام والے کسی بااثر شخص سے ٹکر لینا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے چہرے کا غضب اب ایک گہری سوچ میں بدل گیا۔ اسے سمجھ آ گیا کہ یہ لڑکی اب معمولی نہیں رہی بلکہ کسی طاقتور شخص کی پناہ میں ہے۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور پیسے اپنے بلاؤز میں ٹھونس لیے۔ ٹھیک ہے، اس نے بے دلی سے کہا، دفع ہو جاؤ میری نظروں سے اور جا کر اپنے کمرے میں رہ، جب تک میں بلاؤں نہیں باہر مت نکلنا۔ زمر خاموشی سے وہاں سے پلٹ گئی۔ اس کے دل سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا تھا۔ دوسری جانب زمر کے جانے کے بعد عالیان شاہ کمرے میں اکیلا رہ گیا۔ وہ بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اس کا ذہن معاف ہو چکا تھا۔
ایک رات نے اس کی زندگی یکسر بدل دی۔ وہ لڑکیاں صرف اپنی جسمانی ضرورت پوری کرنے کے لیے بلاتا تھا۔ اس نے کبھی کسی کے جذبات یا کہانی میں دلچسپی نہیں لی تھی، لیکن زمر وہ الگ تھی۔ اس کی معصومیت، اس کی بے بسی اور اس کی ٹوٹی ہوئی کہانی نے آلیان کے اندر سوئے ہوئے انسان کو جگا دیا تھا۔ اسے اپنے آپ سے گھن آ رہی تھی۔ میں بھی تو اس کے چچا جیسا ہی بننے والا تھا۔ میں بھی تو پیسے کے زور پر ایک معصوم کی عزت خریدنے چلا تھا۔ اس نے غصے سے مٹھی دیوار پر ماری۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ زمر کو اس دلدل سے نکالے گا۔ وہ صرف اسے نکالے گا نہیں، بلکہ اسے وہ عزت اور مقام واپس دلائے گا جو اس سے چھین لیا گیا تھا۔ اس نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ وہ ان درندوں کو سزا ضرور دے گا جنہوں نے ایک پھول جیسی بچی کو یوں مسل دیا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک منصوبہ بننے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اس کے چہرے پر ایک سخت تاثر ابھرا۔ اب وہ صرف ایک امیر زادہ نہیں بلکہ ایک معصوم لڑکی کا محافظ بھی بن چکا تھا، اور ایک محافظ اپنے شکار کے لیے شیر سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اگلی صبح کی پہلی کرن کے ساتھ آلیان شاہ ایک نئے مقصد کے ساتھ بیدار ہوا۔ اس کا پہلا کام زمر کے چچا کو اس کے گناہوں کا حساب دینا تھا۔ اگلی صبح آلیان شاہ اپنی چمکتی ہوئی سیاہ مرسیڈیز میں زمر کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچا۔ یہ ایک متوسط طبقے کا محلہ تھا جہاں گھر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ زمر کا گھر جو کبھی خوشحال خاندان کا مسکن تھا، آج ویران اور اداس لگ رہا تھا۔ آلیان نے گاڑی سے اتر کر دروازے پر لگی گھنٹی بجائی۔ چند لمحوں بعد ایک چالاک صورت آدمی نے دروازہ کھولا۔ یہ زمر کا چچا جاوید تھا۔ اس نے اوپر سے نیچے تک آلیان کو دیکھا۔ اس کے مہنگے لباس اور قیمتی گاڑی نے اسے مروب کر دیا۔ جی، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ اس نے چاپلوسی بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے جاوید صاحب سے ملنا ہے، آلیان نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ جی میں ہی ہوں جاوید، فرمائیے، میں اندر آ کر بات کر سکتا ہوں؟ جاوید نے فوراً اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ وہ بھی اس کی چمک دمک سے متاثر ہو گیا تھا۔ اسے ڈرائنگ روم میں لے گیا جو کبھی زمر کے والدین کی پسند سے سجا تھا، لیکن اب اس کی حالت خستہ تھی۔ میں آپ کی بھتیجی زمر کے سلسلے میں بات کرنے آیا ہوں، آلیان نے بغیر کسی تمہید کے کہا۔ یہ سنتے ہی جاوید کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے بوکھلا کر کہا، زمر؟ کون زمر؟ میری تو کوئی بھتیجی نہیں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ آلیان کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ غلط فہمی مجھے نہیں، آپ کو ہے۔ میں سب کچھ جانتا ہوں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ نے اپنے مرحوم بھائی کی جائیداد کیسے فراڈ سے اپنے نام کی، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ نے اس معصوم لڑکی کو کہاں بیچا ہے۔ جاوید کا منہ خوف سے کھل گیا، اسے پسینہ آنے لگا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ سب جھوٹ ہے۔ آلیان نے اپنی جیب سے ایک فائل نکالی اور میز پر اس کے سامنے پھینکی۔ اس میں تمہارے ہر فراڈ کا ثبوت ہے۔ میرے وکلا نے راتوں رات یہ سب کچھ نکال لیا ہے۔ ایک طرف تمہارے خلاف دھوکہ دہی کا کیس بنے گا تو دوسری طرف ایک نابالغ لڑکی کو بیچنے کا۔ جانتے ہو اس کی سزا کیا ہے؟ باقی کی زندگی جیل کی چکی پیسنی پڑے گی۔ جاوید بری طرح کانپنے لگا۔ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنا مستقبل تاریک ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ مجھے معاف کر دیں صاحب، میرے سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میں نے اب کیا کروں؟ کیسے اپنی غلطی کا ازالہ کروں؟ اس نے گڑ گڑاتے ہوئے پوچھا۔ آلیان کو اس کی حالت پر بالکل بھی ترس نہیں آ رہا تھا۔ تمہیں دو کام کرنے ہیں، آلیان نے اپنی انگلی اٹھا کر کہا۔ پہلا، تم آج شام تک زمر کو اس کے گھر میں واپس لے کر آؤ گے، عزت کے ساتھ، اور دوسرا، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ شادی؟ جاوید نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں شادی، میں کوئی لمبی چوڑی بارات لے کر نہیں آؤں گا، صرف نکاح ہوگا، وہ بھی کل۔ مجھے مزید تم لوگوں کی منافق صورتیں دیکھنے کا کوئی شوق نہیں۔ تم عزت کے ساتھ اس کی شادی مجھ سے کرو گے، اور اس جائیداد میں سے مجھے ایک روپیہ بھی نہیں چاہیے۔ وہ تمہارے گناہوں کا کفارہ سمجھ کر میں تمہیں بخشتا ہوں۔ جاوید کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ آلیان نے اٹھتے ہوئے ایک پیسوں سے بھرا لفافہ جاوید کی طرف پھینکا اور کہا، یاد رکھنا، اگر تم نے کوئی بھی چالاکی کرنے کی کوشش کی تو یہ فائل سیدھی پولیس اسٹیشن جائے گی۔ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ جو کہا گیا ہے وہ چپ چاپ کر دو، اور یہ پیسے ایمانداری سے نوشابہ کو دے آنا۔ وہ خود بخود زمر کو چھوڑ دے گی، غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ وارننگ دیتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ آلیان نے اٹھتے ہوئے ایک پیسوں سے بھرا لفافہ جاوید کی طرف پھینکا اور کہا، یاد رکھنا، اگر تم نے کوئی بھی چالاکی کرنے کی کوشش کی تو یہ فائل سیدھی پولیس اسٹیشن جائے گی۔ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ جو کہا گیا ہے وہ چپ چاپ کر دو، اور یہ پیسے ایمانداری سے نوشابہ کو دے آنا۔ وہ خود بخود زمر کو چھوڑ دے گی، غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ وارننگ دیتا ہوا وہاں سے نکل گیا تھا۔ آلیان شاہ وہاں سے چلا گیا، لیکن اس کی دھمکی کی گونج اس کمرے میں باقی رہ گئی۔ جاوید صوفے پر گر گیا، اس کا چہرہ پسینے سے تر تھا اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ وہ ایک بہت طاقتور شخص سے ٹکرا گیا ہے۔ اس کے پاس اب بات ماننے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں بچا تھا۔ اسے اپنی جان اور اپنی رہی صحیح عزت بچانے کے لیے زمر کو واپس لانا ہی تھا۔
جاوید کی بیوی نسرین جو دروازے کے پاس کھڑی سب کچھ سن رہی تھی، خوف سے ہی سفید پڑ چکی تھی۔ اسے آلیان کی طاقت کا بخوبی اندازہ ہو چکا تھا، اسی لیے اس نے چپ رہنے میں ہی اپنی عافیت سمجھی۔ جاوید کے پاس آلیان شاہ کی بات ماننے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ اسی شام کانپتی ٹانگوں اور بجھے دل کے ساتھ نوشابہ کو کوٹھے پر پہنچا۔ نوشابہ اسے دیکھ کر حیران ہوئی اور پھر طنزیہ مسکرائے۔ آؤ آؤ جاوید میاں، آج کس نئے شکار کو پھنسایا ہے، یا پھر جوئے میں سب کچھ ہار کر ادھار مانگنے آئے ہو؟ جاوید نے اس کے طنز کو نظر انداز کیا اور آلیان کا دیا ہوا پیسوں کا لفافہ میز پر پھینکا۔ نوشابہ یہ پیسے رکھو اور زمر کو میرے حوالے کرو، مجھے اسے ابھی اسی وقت واپس لے کر جانا ہے۔ نوشابہ نے لفافہ اٹھایا اور اس کا وزن محسوس کیا۔ اس کی آنکھوں میں لالچ کی چمک ابھری، لیکن لہجے میں شک تھا۔ واپس کیوں بھائی؟ سونے کا انڈا دینے والی مرغی کو کون واپس لے جاتا ہے؟ وہ شاہ صاحب کا دل بھر گیا کیا اتنی جلدی؟ جاوید نے گھبرا کر کہا، نہیں، بات دل بھرنے کی نہیں، عزت کی ہے۔ وہ آلیان شاہ بہت بڑا آدمی ہے، اس نے زمر کو پسند کر لیا اور وہ اس سے نکاح کرے گا۔ اس نے حکم دیا ہے کہ لڑکی کو فوراً عزت کے ساتھ میرے حوالے کر دیا جائے۔ یہ پیسے تمہارا منہ بند کرنے کے لیے ہیں۔ یہ سن کر نوشابہ کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ نکاح؟ آلیان شاہ کا؟ وہ جانتی تھی یہ مذاق نہیں، اتنی بڑی رقم اور اتنے بڑے آدمی کا نام، اس میں خطرہ مول لینا بے وقوفی تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر فیصلہ کیا، ٹھیک ہے، لے جاؤ اپنی بھتیجی کو، سودا برا نہیں ہے۔ اندر کمرے میں زمر گمسم بیٹھی تھی جب ایک لڑکی نے آ کر اسے بتایا کہ اس کا چچا اسے لینے آیا ہے۔ زمر کا دل ڈوب گیا، اسے لگا شاید اسے کہیں اور بیچا جا رہا ہے۔ وہ خوفزدہ قدموں سے باہر آئی تو دیکھا کہ جاوید وہاں کھڑا تھا، اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ زمر کو آلیان شاہ کا وعدہ یاد آیا، میں تمہیں اس جہنم سے نکال لوں گا۔ ایک ناقابل یقین امید نے اس کے دل میں سر اٹھایا۔ جب نوشابہ نے اسے جانے کا اشارہ کیا تو زمر کو لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ وہ خاموشی سے اپنے چچا کے پیچھے چل پڑی۔ جاتے ہوئے کوٹھی کی دوسری لڑکیوں سے اسے عجیب نظروں سے دیکھا، کسی کی آنکھوں میں حسد تو کسی میں حیرت۔ گاڑی میں واپسی کا سفر خاموش تھا۔ زمر تو یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ اس جہنم سے نکل آئی۔ جب اس نے اپنے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ وہی گھر تھا جہاں اس کا بچپن گزرا، جہاں اس کی خوشیاں بکھری پڑی تھیں اور جہاں اس کے ساتھ سب سے بڑا دھوکہ ہوا تھا۔ اس کی چچی نسرین نے منہ بنا کر اس کا استقبال کیا، لیکن جاوید کے ڈر سے کچھ کہہ نہ سکی۔ جاوید نے زمر کو بتایا کہ کل اس کا نکاح ہے ایک بہت بڑے آدمی سے۔ زمر خاموش رہی، اسے آلیان شاہ کے الفاظ یاد تھے۔ اس نے چپ چاپ سر جھکایا، اس کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ وہ ایک ایسے شخص کی بیوی بننے جا رہی ہے جسے وہ جانتی تک نہیں تھی، لیکن اسی شخص نے اسے ایک نئی زندگی دی تھی۔ اگلے دن گھر میں کوئی خاص چہل پہل نہیں تھی، بس ایک مولوی صاحب اور 2 گواہوں کو بلایا گیا۔ آلیان شاہ اپنے مقررہ وقت پر پہنچا۔ آج وہ ایک خوبصورت سفید شلوار قمیص پر واسکٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس کے چہرے پر ایک پروقار سنجیدگی تھی۔ اس نے آتے ہی جاوید سے پوچھا، زمر کہاں ہے؟ زمر کو ایک سادہ سے جوڑے میں اس کے سامنے لایا گیا۔ اس نے نظریں جھکائی ہوئی تھیں اور اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آلیان نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر مولوی صاحب کی طرف متوجہ ہوا۔ نکاح شروع کریں۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا۔ جب انہوں نے زمر سے پوچھا کہ آپ کو آلیان شاہ ول سکندر شاہ کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے، تو زمر کی زبان جیسے تالو سے چپک گئی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں اٹھا کر آلیان کو دیکھا۔ آلیان کی نظروں میں ایک نرمی، ایک یقین دہانی تھی، جیسے وہ کہہ رہا ہو فکر مت کرو، تم محفوظ ہاتھوں میں ہو۔ زمر نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، قبول ہے۔ یہ 3 لفظ اس کی نجات کا پروانہ تھے۔ نکاح کے بعد آلیان نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے کہا، ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں۔ اس نے جاوید اور نسرین کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اس نے آگے بڑھ کر زمر کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کے لمس پر زمر نے ایک لمحے کے لیے چونک کر اسے دیکھا، لیکن آلیان نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھامے رکھا، جیسے وہ دنیا کو بتا رہا ہو کہ اب وہ اس کی حفاظت میں ہے۔ اسے لے کر گھر سے باہر نکلا اور اپنی گاڑی کا دروازہ اس کے لیے کھولا۔ زمر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اس نے آخری بار اپنے اس گھر کو دیکھا جہاں اس نے خوشی اور غم دونوں دیکھے تھے، اور ایک نئی انجان منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ آگے کیا ہوگا، لیکن اس کے دل کو ایک سکون تھا کہ وہ اب اکیلی نہیں ہے۔ اس کا ہاتھ ایک مضبوط ہاتھوں میں تھا، اور یہ احساس ہی اس کے لیے کافی تھا۔ آلیان شاہ کا گھر کسی محل سے کم نہ تھا۔ جب گاڑی وسیع عریض پورچ میں رکی اور آلیان نے خود زمر کے لیے دروازہ کھولا تو زمر کی آنکھیں حویلی کی شان و شوقت دیکھ کر خیرہ ہو گئیں۔ وہ اسے اپنے ساتھ اندر لے آیا۔ گھر میں مکمل خاموشی تھی۔ آلیان نے شاید اپنے گھر والوں کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ اسے سیڑھیاں چڑھا کر اوپر اپنے کمرے میں لے آیا۔
یہ وہی کمرہ تھا جہاں زمر اپنی زندگی کی سب سے خوفناک رات گزارنے آئی تھی، اور آج اسی کمرے میں وہ ایک عزت دار بیوی بن کر داخل ہوئی تھی۔ کمرے کو تازہ پھولوں سے سجایا گیا تھا اور ماحول میں ایک بھینی بھینی خوشبو تھی۔ آلیان نے دروازہ بند کیا اور زمر کی طرف مڑا، جو سر جھکائے دروازے کے پاس ہی کھڑی تھی۔ وہاں کیوں کھڑی ہو؟ اندر آؤ، یہ اب تمہارا بھی گھر ہے زمر۔ اس کی آواز میں بہت نرمی تھی۔ زمر ڈرتے ڈرتے چند قدم آگے بڑھی۔ آلیان اس کے قریب آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیا اب بھی میں تمہارا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ زمر نے شرما کر نظریں جھکا لی۔ اس کے گال شرماہٹ سے دہک رہے تھے۔ کیوں نہیں؟ آپ نے مجھے اپنا نام دیا، مجھے اس گندگی سے نکال کر ایک مقام دیا۔ آپ کا مجھ پر ہر حق ہے۔ اس کی آواز میں تشکر اور محبت کی مٹھاس شامل تھی۔ آلیان نے اس کا چہرہ اپنی انگلیوں سے اوپر اٹھایا۔ مقام میں نے نہیں، تمہاری معصومیت نے تمہیں خود دلوایا ہے زمر۔ میں تو خود تمہارا قرضدار۔ تم نے مجھے ایک بہتر انسان بننے پر مجبور کیا۔ اس نے زمر کی آنکھوں میں جھانکا جہاں اب خوف کی جگہ شرم اور محبت نے لے لی تھی۔ تم بہت خوبصورت ہو زمر، یہ کہہ کر اس نے دھیرے سے اس کی پیشانی پر ایک پیار بھرا بوسہ دیا۔ یہ لمس پاکیزہ اور احترام سے بھرپور تھا۔ زمر نے سکون سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اسے لگا جیسے اس کے سارے دکھ، سارے غم بھر گئے۔ جاؤ فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے کچھ کپڑے منگوائے ہیں۔ آلیان نے الماری کی طرف اشارہ کیا۔ جب زمر باتھ روم سے ایک خوبصورت سے لباس میں باہر آئی تو آلیان اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے کھانے کی ٹرے کمرے میں ہی منگوا لی تھی۔ مجھے معلوم ہے تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ اس نے خود پلیٹ میں کھانا نکالا اور اس کی طرف بڑھایا۔ اس رات انہوں نے بہت سی باتیں کی۔ آلیان نے اسے اپنے بارے میں بتایا، اپنے بزنس کے بارے میں، اپنے گھر والوں کے بارے میں۔ آلیان نے بتایا کہ اس کے ابا کا تو اس کے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا اور اس کے والدہ عمرے پر گئی ہوئی، آج ہی واپس آئی ہیں۔ وہ اس سب سے بے خبر ہے۔ آلیان نے کہا وہ صبح زمر کو اپنی ماں سے ملوائے گا۔ زمر نے بھی پہلی بار کھل کر اپنے شوق، اپنی پڑھائی اور اپنے خوابوں کے بارے میں بات کی۔ آلیان کو یہ جان کر خوشی ہوئی کہ وہ صرف خوبصورت نہیں بلکہ ذہین بھی ہے۔ رات گہری ہو رہی تھی۔ آلیان نے زمر کا ہاتھ تھاما اور اسے بیڈ پر اپنے پاس بٹھایا۔ زمر، میں جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ بہت برا ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں اتنی محبت، اتنی خوشی دوں گا کہ تم اپنا ماضی بھول جاؤ گی۔ زمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے مجھے پہلے ہی میری اوقات سے بہت زیادہ دے دیا ہے۔ نہیں، آلیان نے اس کے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، ابھی تو محبت کا سفر شروع ہوا ہے۔ اس نے زمر کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس حسین رات ان کی محبت کا آغاز ہوا، ایک ایسا آغاز جو احترام، دوستی اور سچے جذبات کی بنیاد پر رکھا گیا تھا۔ جب صبح زمر کی آنکھ کھلی تو سورج کی سنہری کرنیں کھڑکی سے چھن کر کمرے میں آ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو اسے یقین ہی نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے۔ پھر اس نے اپنے برابر میں سوئے آلیان کو دیکھا، جس کے چہرے پر مکمل سکون تھا۔ اسے گزشتہ رات یاد آئی اور اس کے لبوں پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ اس کی زندگی کی پہلی صبح تھی جب وہ بغیر کسی خوف کے جاگی تھی۔ وہ دھیرے سے اٹھی تاکہ آلیان کی نیند خراب نہ ہو۔ فریش ہو کر باہر بیلکنی میں آ گئی۔ سامنے ایک وسیع عریض باغ تھا جہاں رنگ برنگے پھول کھلے تھے۔ ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی تو اسے لگا جیسے اس کی روح تک تازہ ہو گئی۔ وہ کافی دیر بیلکنی میں کھڑی رہی۔ صبح بخیر، پیچھے سے آلیان کی محبت بھری آواز آئی۔ زمر نے مڑ کر دیکھا، وہ مسکراتا ہوا اس کی طرف آ رہا تھا۔ صبح بخیر، کیسی ہوں؟ آلیان نے اس کے پاس کھڑے ہو کر پوچھا۔ وہ بالکل فریش لگ رہا تھا، شاید وہ زمر کی بیلکنی میں آتے ہی اٹھ گیا تھا۔ بہت خوش، زمر نے سچائی سے جواب دیا۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ یہ خواب نہیں، حقیقت ہے، اور اب تمہاری ہر صبح ایسی ہی ہوگی۔ آلیان نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، چلو ناشتہ کرتے ہیں، پھر میں تمہیں اپنی والدہ سے ملواؤں گا۔ والدہ کا نام سن کر زمر تھوڑا گھبرا گئی۔ وہ مجھے قبول کر لیں گی؟ کیوں نہیں کریں گی؟ آلیان نے اسے تسلی دی۔ وہ تھوڑی سخت مزاج ہے لیکن دل کی بری نہیں۔ جب وہ تم سے ملیں گی تو وہ بھی تمہیں پسند کرنے لگیں گی، اور اگر نہ بھی کریں تو تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ تم میری بیوی ہو اور اس گھر پر تمہارا اتنا ہی حق ہے جتنا میرا۔ جب آلیان زمر کو لے کر نیچے لاؤنج میں آیا تو اس کی والدہ صوفے پر بیٹھی تھی۔ ان کے چہرے پر سخت ناگواری تھی۔ انہیں ملازمہ آلیان کی اس حرکت کا بتا چکے تھے۔ وہ اس سب سے بالکل خوش نہیں تھی۔ انہیں زمر کو اپنے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ یہ ہے وہ لڑکی جس کے لیے تم نے ہمیں کچھ نہیں سمجھا؟ انہوں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ امی پلیز، آلیان نے سنجیدگی سے کہا، یہ زمر ہے، میری بیوی اور آپ کی بہو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسے وہی عزت دیں گی جس کی یہ حقدار ہے۔
زمر نے آگے بڑھ کر ڈرتے ڈرتے ان سے سر پر ہاتھ رکھوانے کی کوشش کی، لیکن عالیان کی ماں نے ہاتھ آگے نہیں بڑھایا۔ زمر کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ عالیان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ چلو زمر، اسے واپس اپنے کمرے میں لے آیا۔ دیکھا وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے، زمر نے روتے ہوئے کہا۔ فکر مت کرو، عالیان نے اسے اپنے گلے سے لگایا۔ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، وہ وقت کے ساتھ مان جائیں گی۔ میں انہیں تمہاری سچائی اور اچھائی کا یقین دلاؤں گا، تب تک تم صرف مجھ پر دھیان دو۔ اس نے عالیان سے باہر گھمانے لے گیا۔ اس نے زمر کے لیے بہت سی شاپنگ کی، اسے خوبصورت ریسٹورانٹ میں لنچ کروایا۔ وہ ہر ممکن کوشش کر رہا تھا کہ زمر اپنی ساس کے رویے کو بھول جائے۔ اس کی یہ محبت اور پرواہ دیکھ کر زمر کا دل اس کے لیے احترام اور محبت سے مزید بھر گیا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ جب تک عالیان کا ساتھ اس کے پاس ہے وہ ہر مشکل کا سامنا کر سکتی ہے۔ لیکن حویلی میں زمر کی زندگی آسان نہ تھی۔ عالیان کی والدہ اسے قبول کرنے کو تیار نہ تھی۔ اسے ہر بات پر تانا دیتی، اسے ماضی کا حوالہ دے کر نیچا دکھانے کی کوشش کرتی۔ ایک دن زمر نے ہمت کر کے کچن میں ان کے لیے چائے بنائی اور ان کے کمرے میں لے گئی۔ آنٹی، آپ کے لیے چائے۔ انہوں نے کپ کی طرف دیکھے بغیر کہا، رکھ دو، مجھے ویسے بھی باہر کی لڑکیوں کے ہاتھ کی چائے پینے کی عادت نہیں۔ یہ سن کر زمر کا دل دکھ سے بھر گیا، لیکن وہ خاموشی سے چائے رکھ کر واپس آ گئی۔ عالیان نے جب یہ دیکھا تو اپنی ماں کے پاس گیا۔ امی، آپ آخر چاہتی کیا ہیں؟ وہ آپ کی بہو، اس گھر کی عزت، آپ اس سے اس طرح بات نہیں کر سکتی۔ عزت؟ وہ تن سے بولی۔ کون سی عزت جو بازار سے خرید کر لائی ہے؟ اس سے پہلے کہ عالیان غصے میں کچھ کہتا، زمر نے آ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور نفی سے سر ہلایا، جیسے کہہ رہی ہو پلیز کچھ مت کہیں۔ عالیان اس کی خاطر چپ ہو گیا۔ زمر نے ہار نہیں مانی۔ وہ خاموشی سے اپنی ساس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی، ان کے کپڑے استری کرنا، ان کے کمرے کی صفائی کا دھیان رکھنا، ان کے سر درد پر دبانا۔ عالیان کی ماں اسے جھڑک دیتی، لیکن زمر مسکرا کر سب سہ جاتی۔ وہ جانتی تھی اس کی محبت کا امتحان ہے۔ ایک رات عالیان کی ماں کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی۔ ان کا بلڈ پریشر بہت بڑھ گیا اور وہ اپنے کمرے میں تکلیف سے کرا رہی تھی۔ عالیان شہر سے باہر ایک ضروری میٹنگ کے لیے گیا ہوا تھا۔ ملازم گھبرا گئے، انہوں نے زمر کو اطلاع دی۔ زمر فوراً ڈاکٹر کو فون کر کے ان کے کمرے میں بھاگی۔ اس نے اپنی ساس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا اور ان کے ہاتھ پاؤں سہلانے لگی۔ آنٹی، آنٹی آنکھیں کھولیں، ڈاکٹر بس آتے ہی ہوں گے۔ اس کی آواز میں حقیقی فکر تھی۔ عالیان کی ماں نے نیم غنودگی میں جب اپنی بہو کو اپنے لیے یوں پریشان دیکھا تو ان کا پتھر دل پہلی بار تھوڑا سا پگھلا۔ ڈاکٹر آیا، چیک اپ کیا، دوا دی اور چلا گیا۔ اس رات زمر پوری رات ان کے پاس بیٹھی رہی، انہیں دوا دیتی رہی، ان کا خیال رکھتی رہی۔ صبح جب عالیان واپس آئے اور اپنی ماں کو بہتر حالت میں دیکھا تو انہوں نے خود بتایا کہ رات کو زمر نہ ہوتی تو شاید میں وہ اپنا جملہ پورا نہ کر سکی۔ یہ اس برف کے پگھلنے کی شروعات تھی۔ وقت پر لگا کر اڑتا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے 5 سال گزر گئے۔ ان 5 سالوں میں عالیان کی محبت اور زمر کے صبر اور اچائی نے شاہ حویلی کا نقشہ ہی بدل دیا۔ اب وہ ڈری سہمی لڑکی نہیں بلکہ ایک پورا اعتماد، خوشباش اور سمجھدار خاتون بن چکی تھی جو شاہ حویلی کی حقیقی مالکن تھی۔ اصل تبدیلی تب آئی جب زمر نے اپنے پہلے بیٹے کو جنم دیا۔ عالیان نے جب یہ خوشخبری اپنی ماں کو سنائی تو وہ فوراً ہسپتال بھاگی۔ جب انہوں نے اپنے پوتے کو پہلی بار اپنی گود میں لیا تو ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو روا ہو گئے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر زمر کے ماتھے پر پیار کیا۔ یہ شاید پہلا موقع تھا جب انہوں نے زمر کو دل سے قبول کیا تھا۔ تم نے اس گھر کی اس کا وارث دے دیا بیٹی، انہوں نے پہلی بار اسے بیٹی کہہ کر پکارا تھا۔ اسے ایک لفظ نے زمر کے سارے پچھلے زخم بھر دیے۔ اس کے بعد عالیان کی ماں نے خود زمر اور بچے کی دیکھ بھال کی۔ اب وہ زمر کو اپنی بیٹی سے بڑھ کر چاہتی اور ہر محفل میں فخر سے اپنی بہو کی تعریف کرتی۔ آج ان کی شادی کی 5ویں سالگرہ تھی۔ عالیان نے گھر میں ایک شاندار پارٹی کا اہتمام کیا۔ زمر ایک خوبصورت نیلی ساڑی میں ملبوس کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ ان کے 2 بچے، 4 سالہ زید اور 2 سالہ عنایہ، پورے گھر میں اپنی دادی کے ساتھ بھاگ دوڑ رہے تھے۔ پارٹی کے شور سے دور عالیان زمر کو ہاتھ سے پکڑ کر اس بالکنی میں لے آیا جہاں ان کی شادی شدہ زندگی کی پہلی صبح ہوئی تھی۔ کچھ یاد آیا؟ عالیان نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ سب کچھ، زمر نے اپنا سر اس کے کاندھے پر رکھتے ہوئے کہا۔ ایسا لگتا ہے جیسے کل کی بات ہو، وہ خوف، وہ آنسو اور پھر آپ کی آمد جس نے میری دنیا ہی بدل دی۔ میں نے کچھ نہیں بدلا زمر، عالیان نے اسے اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے کہا۔ تمہاری محبت اور صبر نے سب کچھ بدلا۔ تم میری زندگی میں نہیں آتی تو میں شاید آج بھی وہی بھٹکا ہوا مغرور انسان ہوتا۔ تم نے مجھے محبت کا اصل مطلب سکھایا ہے اور آپ نے مجھے جینا سکھایا ہے۔ زمر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ نے میرے ٹوٹے ہوئے وجود کو جوڑ کر اسے مکمل کر دیا۔ میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں چکا سکتی۔ یہ احسان نہیں، یہ عشق ہے زمر۔ عالیان نے اس کے لبوں پر دھیرے سے بوسہ دیا۔ اور عشق میں حساب کتاب نہیں ہوتا۔
دور آسمان پر چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور نیچے زمین پر دو محبت کرنے والے ایک دوسرے کی باہوں میں اپنی جنت تلاش کر چکے تھے۔ ان کی کہانی اس بات کا ثبوت تھی کہ سچی محبت اور صبر ہر پتھر دل کو موم کر سکتا ہے اور ہر اندھیرے کو روشنی میں بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ زمر نے اپنے ماضی کو بھلا دیا تھا کیونکہ عالیان نے اسے ایک ایسا حال اور مستقبل دیا جو اس کے ہر خواب سے زیادہ حسین تھا۔